أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر سما مدد قبل دی مدد کعبہ ما مدد بغرداد بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم زنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے آپ بھی قریب آ جائیں تھوڑا سا ذرا اچھا رہے گا بعد میں جو آئیں گے گھر بیٹھ جائیں جگہ خالی ہو اچھا نہیں آج کا جلسہ ہم اور آپ خوب جانتے ہیں اس ماہ مبارک کو کہ اس ماہ مبارک میں 12 تاریخ کو وجہ کائنات محسن انسانیت فخر آدم و بنی آدم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ جلسہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی نسبت سے منعقد کیا گیا اللہ تعالیٰ پیدائش رسول کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے سیدنا سرکار امام حمام ابن قمقام بحر تمتام سیدنا جبل الحفظ مرشدنا مجددنا اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے انسان نہیں انسان یعنی کہ انسان گویا کہ انسان مطلق انسان نبی پاک کو نہیں کہہ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں اور بیان فرمایا ہے ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں بھیا ذرا مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھ رہے ہو مکے کے طائف کی وادیوں میں طائف کے میدان میں لہو لہان ہوتا دیکھ رہے ہو سرکار کو مکے کے مٹر بھونتی ریت پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہو عوارض بشریت پہ نظر ہے صرف عوارض بشریت پہ نظر ہے انسان نہیں انسان احد میں دندان مبارک شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا خون کے قطرے نکل آئے صرف یہ دیکھ لیا معراج کی رات میں سینے مبارک کو شق کیا گیا خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا یہ بھی تو دیکھ لو سوق مدینہ میں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو یہ بھی دیکھ لو کہ دار ارقم سے مسجد اقصی تک مسجد اقصی سے 7 آسمان کی سیر اور 7 سے آسمان سے بھی اوپر مکہ اور مکہ سے مکہ تک چلے گئے اور زنجیر ہلتی رہی بستر گرم رہا گویا کہ جانے جہان ہی چلی گئی اب دنیا میں کچھ باقی نہیں رہا یہ بھی تو دیکھ لو کہ لمحات میں 7 آسمان کی سیر کریں کوئی سے انسان کہیں گے
اسے انسان کہیں گے؟ بتائیے، اگر نبی کو ممکن مانے تو ممکن میں یہ قدرت نہیں ہے کہ لمحات میں ساتوں آسمان کی سیر کر لیں، زنجیر ہلتی رہے، بستر گرم رہے، ممکن میں یہ قدرت نہیں۔ ہم ممکن ہے، ممکن الوجود ہیں، ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم زمین سے آسمان کی طرف سیر کریں، تو پتہ چلا کہ نبی ممکن نہیں۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ اگر نبی کو واجب الوجود مان لیا جائے تو پھر راتوں رات جو قیام کر رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ نبی پاک پر اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر والے، اے پیارے محبوب، اے پیارے نبی، عبادت تو کر مگر اتنی نہیں کہ تجھے تکلیف ہو جائے، عبادت تو کر مگر اتنی نہیں کہ تیرے قدموں پہ ورم آ جائے۔ اگر واجب الوجود مانا جائے تو پھر راتوں کا قیام کہاں؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ سوچ سمجھ لیو بھیا، سب سمجھ لیو۔ حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال صاحب قبلہ یہ بڑے معتبر اور الحمدللہ مستند عالم ہے، الجامعۃ الاشرفیہ جو نمبر 1 کا ادارہ ہے اہل سنت و جماعت میں، الحمدللہ وہاں سے فارغ۔ اور میری بات خدا نہ کرے کہ پکڑ میں آئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خطا سے محفوظ رکھے، اور پھر بھی بتقاضے بشریت اگر سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی لفظ ہو جائے تو اللہ اسے معاف کرے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انسان ہی انسان وہ انسان ہے، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، اور حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر ممکن مانوں یہ بھی خطا ہے، واجب مانوں یہ بھی خطا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ اب نبی پاک کی ذات کو سمجھنا ایک عام انسان کے بس کا نہیں ہے۔ جو انسان نبی کو سمجھ نہیں سکتا تو قسم خدا کی وہ نبی کو اپنے جیسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ جو نبی کی ذات کو سمجھ نہیں سکتا، نبی فرماتے ہیں لا یعرف احد منکم ان حقیقتی سوا ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کے بارے میں تم میں سے کوئی نہیں جانے سکتا۔ جب نبی کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے تو پھر نبی پر قیاس آرائیاں محض باطل، قیاس آرائیاں محض باطل، اور قسم خدا کی وہ کامل انسان نہیں ہے جو نبی پاک کی ذات پر قیاس آرائیاں رکھا۔ تکبیر، تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، قیامت، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ محبت رسول ہی عین ایمان ہے۔ نبی کی محبت میں ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول تھے نہیں، رسول ہیں۔ قیامت تک
نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بند کر دیا گیا۔ اب کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، یعنی اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں، تو محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول تھے، رسول ہیں، اور قیامت تک رسول رہیں گے۔ اور رسول کوئی معمولی رسول نہیں، ایسے رسول نہیں جنہیں ایک معجزہ دیا گیا ہو، جنہیں 2 معجزے دیے گئے ہوں، جنہیں 3-4 معجزے دیے گئے ہوں۔ رسول ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صحیفے دیے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کتابیں عطا فرمائیں۔ بعض رسول ایسے جنہیں صحیفے ملے، بعض رسول ایسے جنہیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی، بعض رسول ایسے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے 1 2 4 5 10 معجزے عطا فرمائے۔ اس لیے کہ درجہ رسالت و نبوت میں سب برابر، مگر فضیلت میں الگ الگ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ غور کریں، توجہ کریں، توجہ فرمائیں، غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ گویا کہ پتہ چلا کہ رسول فضیلت کے اعتبار سے آپس میں برابر نہیں ہے، نبی بدرجہ یعنی فضیلت کے اعتبار سے آپس میں برابر نہیں ہے۔ جب رسول برابر نہیں ہے، جب نبی برابر نہیں ہے، تو رسول اور امتی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ رسول آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں، یعنی صفت رسالت، صفت نبوت میں سب یکساں، جیسے کہ صفت انسانیت صفت ہونے میں ہم سب برابر ہیں کہ سرتاج بھائی بھی انسان ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، غفران بھائی بھی انسان ہیں، تو صفت انسانیت میں ہم سب برابر ہیں، مگر علم کی فضیلت کے اعتبار سے ہمارا درجہ بالکل الگ ہے۔ اور اللہ تعالی نے علم کی فضیلت کی بنیاد پر ہمیں آپ پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح رسولوں میں صفت رسالت میں سب رسول ہیں، مگر رسولوں میں درجہ فضیلت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ کچھ رسولوں کو صحیفے دیے گئے، کچھ رسولوں کو کتاب دی گئی۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے بعض سے ہم نے کلام کیا، بعض ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا، اور پھر تمام رسولوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو نمایاں حیثیت عطا فرمائی اور رسولوں کا سردار بنایا۔ سید المرسلین کا خطاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو دیا۔ سب رسولوں میں سب سے افضل اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا۔ 1 2 3 10 معجزے بعض رسولوں کو دے دیے گئے، مگر جب نبی کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی، تو اللہ نے 1 2 3 10 5 نہیں، بلکہ اپنے حبیب کو سر سے لے کر پیر تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو معجزہ ہی معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس لیے تو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جس نبی کی محفل میں آپ آئے ہو، قسم خدا کی ساری کائنات اسی کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف نبی کے صدقے میں کائنات بنائی گئی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، لولا اے محبوب، لولا ما خلقتک لما اظہرت الربوبیت، یعنی مفہوم یہ ہے کہ الفاظ ذہن سے نہیں سیان ہو رہے ہیں، مگر مفہوم یہ ہے کہ محبوب اگر میں تجھے پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ پتہ چلا کہ رب کی ربوبیت کا اظہار
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا کرنے کا مقصد یعنی رب کو اپنے رب ہونے کا ظاہر کرنا ہے. ساری دنیا کو بنانا نبی کے صدقے میں، ساری کائنات کو بنانا نبی کے صدقے میں. آج تمام کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وجود پائی، اور یقیناً جس کے صدقے میں سب نعمتیں ملی ہوں تو پھر یقیناً اس کے لیے کتنی خوشیوں کا اظہار کیا جائے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. محبوب تجھے پیدا کرنا مقصد، ساری کائنات کو سجا دیا گیا. چاہتا اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے محبوب کو بھیج دیتا، مگر سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تو پیدا تو کیا مگر بھیجا سب سے بعد میں. یہ پیارے حبیب ابھی نہیں جاؤ گے، سب سے پہلے نہیں جاؤ گے، سب سے بعد میں جاؤ گے. تمہارے قصیدے انبیاء پڑھتے جائیں گے، تمہارے قصیدے رسول پڑھتے جائیں گے. تمہاری پیدائش کے اہتمام میں زمین کو فرش بچھایا جائے گا، تمہاری پیدائش کا اہتمام کیا جائے گا. اتنا اہتمام کیا جائے گا کہ آسمان یعنی چھت کی مانند اور زمین فرش کی مانند بچھائی جائے گی. آسمان میں قمقمے لگائے جائیں گے، چاند و سورج کی قندیلیں روشن کی جائیں گی، باغات لگا دیے جائیں گے. دنیا کو آراستہ پیراستہ کر دیا جائے گا. جب دنیا کو سجا دیا جائے گا اور مکمل اہتمام ہو جائے گا تو پھر محبوب تمہیں بھیجا جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کرو کہ جس رب نے محبوب کی پیدائش میں اتنا اہتمام کیا کہ ساری کائنات کو مزین کر دیا، پھر اپنے محبوب کو بھیجا، تو اگر ہم نبی کے امتی، نبی کے غلام اپنے آقا کی پیدائش کے اہتمام میں ذرا چراغا کر دیں تو کون سی بدعت ہے؟ ذرا خوشیاں منائیں تو کون سی بدعت ہے؟ ذرا ہم اہتمام کریں تو کون سی بدعت ہے؟ پتہ چلا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ مستحسن اور مستحب عمل ہے جو ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے. اور یہ آج کی بات نہیں، جب نبی ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ المنورہ، مکے سے ہجرت کی. میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، علماء فرماتے ہیں لوگوں کا حال یہ تھا، سائد الرجال والنساء فوق البیوت، تمام عورتیں اور مرد اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتے تھے، انتظار کرتے تھے آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. لوگ مدینے سے باہر نکل آتے تھے. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطَّرِيقِ، بچے راستوں میں خوشیوں میں دوڑتے چلے آتے تھے کہ نبی پاک تشریف لا رہے ہیں. معزز پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کی پیدائش کی خوشیاں منانا کوئی شرک نہیں ہے. نبی کی پیدائش پر خوشیوں کا اظہار کرنا کوئی بدعاتی کام نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تو انسان ہیں، جانور بھی خوشیاں منا رہے تھے. جانوروں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی تھی. اور چلو میں جھوٹ بول سکتا ہوں، میں آج کا مولانا ہوں. حضور کی امی سے پوچھیں، ہم اپنی پیاری امی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، اے آمنہ، اے پیاری والدہ محترمہ، یہ تو بتائیے، تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اے آمنہ بتائیے تو صحیح. حضرات محترم، آمنہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، اے پیاری والدہ کیا معاملہ ہے؟ کیا نبی کی پیدائش پر خوشیاں منانی چاہیے؟ کیا کسی نے مبارکباد پیش کی ہے؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، خصائص کبریٰ کتاب کا نام ہے. معزز پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب پہلا مہینہ عمل کا یعنی میرے پیٹ میں شکم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے مہینے میں نے خواب دیکھا، رأیت رجلا طویلا، ایک لمبے قد والا آدمی میں نے دیکھا. میں نے اس سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کا باپ یعنی تو مبارک ہو، خوشخبری ہو تیرے لیے کہ تو سید المرسلین سے حاملہ ہے، یعنی تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ رسولوں کا سردار ہے. تجھے مبارک ہو آمنہ. معزز سامعین، علماء نے فرمایا حضرت آمنہ بیان
بیان فرماتی ہیں کہ پہلے مہینے میں حضرت آدم تشریف لائے، دوسرے مہینے میں حضرت شیش مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے، تیسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام مبارکباد پیش کرنے کے لیے تشریف لائے، چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام مبارکباد پیش کرنے کے لیے تشریف لائے، پانچویں مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ساتویں میں حضرت اسماعیل تشریف لائے، آٹھویں میں حضرت موسیٰ تشریف لائے، نویں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ گویا کہ پتہ چلا ہم نبی کی پیدائش پر مبارکباد جو دے رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ خوشیوں کا اظہار تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جماعت بھی کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا۔ جس رات سرکار اپنی والدہ محترمہ کے شکم انور میں تشریف لائے تو مکے کی پہاڑیوں، مکے کے قریب دو پہاڑیوں کے بیچ ایک داڑھی والا، کرتا پاجامے والا سجدہ کرتے کرتے اتنے سجدے کیے کہ زمین پر بکھیرے جائیں، اس کے سجدے پیر رکھنے جگہ نہ ملے، رو رہا ہے، دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ ہواری اکٹھے ہو گئے، چیلے اکٹھے ہو گئے، آقا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج جو مشن میں نے بنایا تھا، بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا تھا، ایک انسان کو دوسرے کے قتل پہ آمادہ کیا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کفر و شرک کا بازار گرم تھا، جو ماحول میں نے بنایا تھا اس ماحول کو تہس نہس کرنے والا محمد آج اپنی ماں کے شکم انور میں جلوہ گر ہو گیا۔ یہ رونے والا کون تھا؟ ابلیس تھا۔ یہ رونے والا ابلیس تھا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، لہذا جتنا ممکن ہو خوشیوں کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے علماء، اللہ تعالیٰ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تمہیں نعمتیں بے شمار دی گئی ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نبی پاک کی ذات ہے، اور نبی کی بعثت ہمارے درمیان یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ رب کہتا ہے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، تو تم نبی کی پیدائش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خوب چرچا کرو، ان کا خوب ذکر کرو، نہ دیکھو کون کیا کہے گا، ہمیں تو اپنے آقا کی رضا ہے۔ تفرق الغلمان والخدم فی الطریق، راستے میں لڑکے بچے اچھل کود رہے ہیں کہ آج نبی تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ تھا، خوشی کے مارے کھجوروں کے درخت پہ چڑھ جاتے تھے، اور جہاں تک نظر جاتی تھی وہ آنے والے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے کہ آج مصطفیٰ آ رہے ہوں گے۔ صبح سے شام ہو جاتی تھی، اور صبح سے شام تک مصطفیٰ کا انتظار کرتے، سورج غروب ہو جاتا تو اپنے گھروں کو چلے جاتے، مگر جس دن مصطفیٰ تشریف لائے لوگوں کا عالم یہ ہو گیا کہ مصطفیٰ کی تشریف آوری میں خوشیوں کا عالم یہ تھا کہ لوگ مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، بچے راستوں میں خوشیوں کا ترانہ پڑھنے لگے، اور ہر ایک کی زبان پر مرد کہتا تھا جا رسول اللہ، عورتیں کہتی تھی جا رسول اللہ، بچے کہتے تھے جا رسول اللہ، یہاں تک کہ کسی شاعر نے نقشہ کھینچا، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھی کہ ہم لڑکیاں ہیں نجار
بولو سبحان اللہ۔ اور بتائیے اگر ہم خوشی منائیں تو ہم کون سا برا عمل کریں؟ نہیں، اپنے آقا کی رضا حاصل کرو، دنیا کو نہ دیکھو کون کیا کہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کسی ایک کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں، ساری کائنات رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہم پر بھی ہے، ان پر بھی ہے، اور ان پر بھی ہے جو کلمات و نبی کا پڑھتے ہیں اور نبی پاک کی صفات کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں۔ اب جس آقا کی بات کر رہا ہوں ایک بات بتا دوں، آقا کی شان تو دیکھیں، یہ بتاؤ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ نبی پاک کو یعنی نبی کو امتی پر محض اتنی فضیلت ہے جیسا کہ چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کو فضیلت ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، بڑی آسانی سے ہی کہہ دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں انہیں کیا ہو گیا، ذرا نبی کی سیرت کو تو پڑھو۔ حضرت عبداللہ یعنی حضرت عباس نبی کے حقیقی چچا ہیں۔ نبی پاک کی شان میں یہ صرف تاریخی جھروکا پیش کر کے آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے بچپن میں آپ کی ایک بات یاد ہے، آپ 40 دن کے تھے۔ 40 دن کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کیا 40 دن کا بچہ بڑے ہو کر یہ بتا دے گا میں کیسے کھیلتا تھا، میں کیسے بیٹھتا تھا، میں کیسے روتا تھا، میں کس چیز سے کھیلتا تھا؟ یقیناً آپ کہیں گے مولانا بالکل نہیں بتا سکتا، 40 دن کا بچہ بڑے ہو کر اپنے بچپن کی بات نہیں بتا سکتا، مگر یہاں میرے آقا کی بات سنو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ 40 روز کے تھے، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی انگلی آسمان کے چاند کی طرف تھی۔ یا رسول اللہ، آپ انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کرتے، یعنی جدھر انگلی گھماتے ادھر چاند گھوم جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ جدھر انگلی اٹھاتے ادھر چاند ہو جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، جدھر انگلی کرتے چاند چلا جاتا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ 40 دن کے ہیں نبی اور 40 دن کے ہیں، یہ حضرت عباس نے بیان کیا۔ یا رسول اللہ، میرا دل اسی وقت آپ پہ ایمان لیا۔ سبحان اللہ۔ بچوں میں یہ باتیں کہا ہوتی ہیں، مگر سرکار آج میں اپنی زبان سے، دل تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا، زبان سے آج کلمہ پڑھا دو۔ نبی پاک سے حضرت عباس نے یہ کہا، یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو۔ یا رسول اللہ فدا کا روحی، میری جان آپ کا قربان ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کے حالات اور آپ اس وقت کی باتیں بتا سکتے ہیں تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، چچا جان اس وقت تو میں 40 دن کا تھا، میں تمہیں جب کی بات بتاؤں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ 40 دن کا تھا میں پنگوڑے میں، اس وقت کی بات بتاؤں چچا جان جس وقت میں اپنی ماں کے شکم انور میں تھا۔ اے چچا جان، میں اس وقت کی بھی بات جانتا ہوں جب فرشتہ لوح محفوظ پر قلم چلاتا تھا اور میری امت کے نامہ اعمال لکھ رہا تھا، تو اے چچا جان میں اس قلم کی آواز کو سنتا تھا اور اس امتی کے نامہ اعمال کو دیکھتا بھی تھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں کتنی برائیاں ہیں۔ پتہ چلا کہ جو نبی 40 دن میں آسمان کی جانب اشارہ کرے تو چاند ادھر ادھر ہو جائے، وہ نبی جو اپنے قسم خدا کی شکم مادر میں ہو کر کے لوح محفوظ کی
چلنے والے قلم کی آواز کو سن لے اور نامہ اعمال امتی کو دیکھ لے تو قسم خدا کی اس سے آج بھی ہمارے احوال پوشیدہ نہیں ہے. وہ جیسے پہلے سنتے تھے آج بھی ویسے ہی سنتے ہیں, جیسے پہلے دیکھتے تھے آج بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں. اور میں تو یوں کہوں گا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. بہرحال دیکھو فہرست طویل ہے, سب کو اپنی اپنے انداز میں سنانی ہے. میں ٹوٹے پھوٹے ان چند جملوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو اللہ انہیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہمارے بولنے کو, آپ کے سننے کو. نبی کا ذکر کرتا رہے گا, پوری رات ہو جائے گی, اجی ذکر کہاں پورا ہوگا. بے شک بے شک. اجی ایک کیسی رات, مہینوں گزر جائیں, سالوں گزر جائیں, صدیاں گزر جائیں تو نبی کا ذکر پورا ہوگا نہیں ہو پائے گا. تو پھر میں تو اپنا ذکر, اپنی بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چند اشعار میں اپنی بات کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ, سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ.